अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहरडी है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मोहतरम व्यूअर्स, मैं इस टाइम जमील बेकरी के सामने खड़ा हूँ और इधर से आप लोगों को के लिए गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर इधर से आप देख ले तो ये मेरी राइट साइड पर जो ट्रैफिक है ये रावलपिंडी से पेशावर की तरफ, मोटरवे की तरफ और लाहौर की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। और लेफ्ट साइड पर अगर आप देख ले तो ये जो है जो गाड़ियाँ हैं ये बाहर से यानी टेक्सला से, पेशावर से, लाहौर से, मोटरवे की तरफ से ये गाड़ी आ रही है। और मैं बिल्कुल मीडियम में खड़ा हूँ जिधर खूबसूरत दरख्त है, आप देख सकते हैं खूबसूरत मीडियम इन्होंने बनाया है। तो ये अगर आप देख ले तो ये गोल्डा मोड़ अंडरपास की तरफ जा रहा हूँ और ये जो बीच में इन्होंने जो पोर्शन असफाल्ट के लिए ये काम कर रहे हैं तो उस तरफ में जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर आप देख ले तो बिल्कुल जमील बेकरी से थोड़ा सा आगे ये अगर आप देख सामने ये सिटी स्कूल है, ये सिटी स्कूल सामने है। और अगर आप देख ले तो इधर एक ब्रिज भी बन रहा है जो स्टील का ब्रिज है जो पैदल लोगों के लिए है, वो भी बन रहा है। तो उसके लिए इन्होंने जो है कॉलम खड़ा किए हैं और इस पर इंशाल्लाह जो है ब्रिज बनेगा। बाकी इससे आगे जो पोर्शन है जो एंट्री और एग्जिट के लिए अभी इन्होंने जो बनाया है और उस पर जो है अभी असफाल्ट के लिए रेडी है, वो पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आगे जाके ये जिधर से ये गाड़ियाँ जा रही है मोड़ के ये वाली गाड़ियाँ, तो इधर से वो जो पोर्शन है एंट्री और एग्जिट का वो शुरू है। अगर आप देख लें तो ये असफाल्ट के लिए रेडी है। आगे मशीनरी भी उधर पे और मशीन जो है खड़ी है और वो भी आपको दिखाते हैं। तो इधर से बिल्कुल ये इन्होंने जो है रेडी किया है असफाल्ट के लिए। तो कादियादम इंटरनेशनल सामने इन्होंने असफाल्ट कर लिया और सिर्फ वेयर बाकी है। बाकी इधर जो है जो बेस कोर्स है जो असफाल्ट की 2 लेयरें हैं 8-8 सेंटी की, वो अभी शुरू करेंगे। तो ये जो है बिल्कुल रेडी है। मैं सिर्फ आपको ये एरिया दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है मालूम हो जाए कि जो है ये एरिया असफाल्ट इनका जो है चल रहा है और ये जो है रेडी है। तो ये एरिया भी रेडी कर लेगा तो जो है फिर जो वेयरिंग का काम है 5 सेंटी का वो पूरे अंडरपास करेंगे। तो ये अगर मेरी राइट साइड पर देख ले तो गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश है और इंशाल्लाह जब ये अंडरपास की ओपनिंग टर्मिनेट हो जाए तो ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये आप आगे देख सकते हैं पूरी गाड़ियाँ रश लगी है बहुत ज़्यादा। और ये राइट साइड पर भी जो गाड़ियाँ रावलपिंडी से बाहर जा रही है और जो लेफ्ट साइड पर जो बाहर से गाड़ी आ रही है वो ये बहुत रश है। और ये जो एरिया मैं आपको दिखाता हूँ तो इस पर इन्होंने ये थोड़ा वो लुक डाला है और ये बिल्कुल असफाल्ट के लिए रेडी है। तो आगे मैं जाके आपको दिखाता हूँ जो मशीनरी खड़ी है असफाल्ट के वो भी दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो इंशाल्लाह हो सकता है आज अभी तो तकरीबन ये 2 बजे का टाइम है। तो ये इन्होंने रेडी किया है, मार्किंग भी की है। तो हो सकता है कि आज ये असफाल्ट शुरू करें। तो ये आपको दिखा रहे हैं और ये बिल्कुल रेडी है असफाल्ट के लिए। आप देख सकते हैं मार्किंग हुई है। तो ये इंशाल्लाह असफाल्ट का काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। बीच में जब बारिश आ जाए थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है लेकिन असफाल्ट का काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये अगर आप देख ले तो ये मार्किंग भी हुई है। ये अगर आप देख ले पूरी मार्किंग हुई है। ये असफाल्ट के लिए इन्होंने तैयारी की है, पूरे एरिया साफ किया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आगे जाके मैं आपको और भी काम दिखाता हूँ जो कंक्रीट का हो रहा है। और अगर आप देख ले तो ये सामने जो है मशीनरी खड़ी है असफाल्ट के लिए, वो भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है
اور انشاءاللہ عنقریب جو ہے یہ جو اسپالٹ کا کام ہے، تھوڑا بہت کام ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ عنقریب جو ہے جو اسپالٹ کا کام ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسپالٹ کے لیے مشینری ادھر کھڑی ہے. یہ آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر کنکریٹ کا کام بھی ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اسپالٹ کے لیے جو مشینری کھڑی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ صفائی کی مشین ہے. تو یہ آپ دیکھیں، یہ اسپالٹ کے لیے پیور مشین ہے. اور یہ پیار ہے جو کنسٹرکشن کے لیے یہ مشین یوز ہوتی ہے. آگے آپ کو جو سائڈوں پر تھوڑا کنکریٹ کا کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کا کام ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ کنکریٹ کا کام ہے. تو کام بہت تیزی سے جا رہا ہے. انشاءاللہ جو ہلکا پھلکا کام باقی ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کا کام ہے اور یہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس سائڈوں میں تھوڑا یہ مضبوطی کے لیے جو کنکریٹ کر رہے ہیں. تو دیکھ سکتے ہیں. تو معزز ویورز، یہ ایریا بالکل اسپالٹ کے لیے ریڈی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر سے انڈر پاس شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو انٹری اور ایگزٹ کے لیے جو پورشن ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اور انشاءاللہ اس پر جو ہے اسپالٹ شروع ہے. یہ آگے جو آپ کو جو ٹریکٹر کے ساتھ جو مشینری نظر آتی ہے یہ بھی صفائی کی مشین ہے اور صفائی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ اگر آپ مارکنگ دیکھ لیں بالکل ریڈی ہے اسپالٹ کے لیے یہ ایریا. اور انہوں نے اس کے اوپر لک بھی ڈالا ہے. تو انہوں نے اسپرے کیا ہے جو اسپالٹ سے پہلے جو اسپرے کیا جاتا ہے وہ بھی ہوا ہے. اور یہ انشاءاللہ ریڈی ہے. تو یہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے جو ایریا تھا جدھر اسپالٹ کی 2 لیئریں انہوں نے ڈالی ہے تو وہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے وہ ایریا. اور یہ والا جو ہے ابھی کمپلیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اس کے بعد صرف 5 سینٹی کی جو لیئر ہے ویئرنگ وہ ڈالیں گے. اور انشاءاللہ عنقریب بھی جو انڈر پاس کا جو کام ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ اوپننگ سرمنی کے لیے انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایریا پورا ریڈی ہے اسپالٹ کے لیے. تو میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر اگر آپ دیکھ لیں معزز، یہ انہوں نے جو وارننگ پٹی بھی انہوں نے باندھ دی ہے لیکن وہ توڑ کے اور لوگ ادھر سے جو ہے جا رہے ہیں. تو یہ میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ جدھر کام کا ایریا ہو ادھر سے یہ پٹی وغیرہ نہیں توڑنا چاہیے. اور یہ جو موٹر سائیکل والے ہیں یا گاڑیوں والے یہ اندر سے گھس کے ادھر سے جو ہے نکلتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ورکنگ ایریا ہے اور اس میں جو ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ مشینری وہ کام لگے. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ دیکھ لیں یہ بالکل ادھر سے گھس کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو یہ ہماری پاکستانی قوم ہے. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اس طرح کے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ وارننگ پٹی جو ہے توڑ کے اور اندر سے ادھر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورکنگ ایریا سارے ادھر سے نکلتے ہیں. تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو کام ہے اسپالٹ کا عنقریب جو ہے یہ جو ہے ابھی ختم ہو جائے گا. اور یہ آپ کو ایریا دکھاتے ہیں جو ریڈی ہے اسپالٹ کے لیے. کیونکہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے انہوں نے ایریا جو بیسکوس کا تھا 8 سینٹی کی جو 2 لیئریں تھی اسپالٹ کی وہ ڈالی گئی اور ادھر کا اسپالٹ ہو گیا. صرف ادھر کی ویئرنگ باقی ہے. ابھی جو ایک جمیل بیکری سے ادھر تک جو ہے جو ایریا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اس کا اسپالٹ کا کام ہے. اس پر بھی اسی طرح 8 سینٹی کی 2 لیئریں یعنی 16 سینٹی اسپالٹ ڈالا جائے گا. اس کے بعد 5 سینٹی جو ویئرنگ کورس ہے وہ پورے انڈر پاس کے اوپر. اور یہ جو ایریا انہوں نے جو آگے بھی دونوں طرف یعنی اس طرف کا جمیل بیکری کی طرف سے یا قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے سے یہ جو انٹری اور ایگزٹ کا ایریا ہے اس پر یہ پورا جو 5 سینٹی کی یعنی 5 سینٹی ویئرنگ کورس یہ ڈالیں گے. تو یہ انشاءاللہ اس ترتیب سے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ عنقریب جو ہے جو انڈر پاس کا کام ہے یہ ختم ہو جائے گا. باقی جو انویسٹروں کی بات کریں یا ہمارے اوورسیز کی بات کریں
تو اس ٹائم جو ہے اس انڈرپاس کے ساتھ جو ریلیٹڈ صوبے کے سیکٹر ہے وہ I-14 I-15 اور I-16. تو اس میں بہت ریزنیبل پرائس پر آپ لوگوں کو پلاٹ ملتا ہے, گھر ملتا ہے. تو ابھی جو ہے آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں, ابھی ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا. اور ادھر گھر بھی تو بہت تیزی سے شروع ہے I-16 میں, اور I-14 میں I-15 بھی ریڈی ٹو پوزیشن ہے, ادھر کا بھی پوزیشن ملنے والا ہے. تو اس میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کر لیں. اگر میں آپ کو شروع سے بتا دوں G13 سے موازنہ کروں I-14 I-15 اور I-16 سیکٹروں کی پرائس کا, تو G13 میں 5 مرلہ پلاٹ جو ہے وہ ہے تقریباً 2.5 کروڑ کے پلس مائنس میں, اور اس کی نسبت I-14 میں اگر آپ دیکھ لیں تو 5 مرلے کا پلاٹ 1 کروڑ کے پلس مائنس میں ہے. اور اس کی نسبت اگر آپ اس سے لو ریٹ میں دیکھتے ہیں وہی سیکٹر I-14 کے بعد I-15 کا جو سیکٹر ہے اور I-16 ہے, دونوں سیکٹروں میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 70 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک ہے, اور جو 30-60 کا پلاٹ ہے وہ ہے 85 لاکھ سے لے کر 1.25 لاکھ تک. تو ابھی انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے, اور اگر آپ لوگ ہمارے تھرو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا جو موبائل نمبر ہے 0092 333 دوبارہ سن لیں 0092 333 9459009. یہ میرا موبائل نمبر ہے, اس پر آپ لوگ جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ آپ لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو باقی اس پر میرا واٹس ایپ بھی ہے, تو واٹس ایپ پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر آپ لوگ میسج بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.